بائبل کا تصور سزا و جزا، تھامس نیلسن کی کتاب کا اردو ترجمہ۔ دوسرا باب، حقیقی جزا و سزا کے خودکار اصول کے تحت ہر روح یا تو بلند ہو کر اپنے حقیقی درجے تک پہنچتی ہے یا نیچے گر کر اس سطح پر چلی جاتی ہے جس کے لیے وہ اپنی فطری حالت میں تیار کی گئی ہے۔ روح کا یہ قدرتی میلان اس مخصوص جہان کی طرف ہوتا ہے جس کے لیے اس کی زمینی زندگی کے انتخابات اور اعمال نے اسے آمادہ کیا ہوتا ہے۔ یہی چیز خدا کے بندوں اور شیطان کے بندوں کو الگ کرتی ہے اور انہیں نیکی یا بدی کے رجحانات سے پہچانا جاتا ہے جنہیں انہوں نے خود ہی پروان چڑھایا ہوتا ہے۔ لہذا آسمان اور جہنم موجودہ تجربے کی حیثیت سے دراصل مستقبل کے دائمی مسکن کے حقیقی ثبوت ہیں۔ یسوع نے فرمایا تھا، خدا کی بادشاہی تمہارے اندر ہے اور وہ راست بازی، سلامتی اور روح القدس میں خوشی ہے۔ اس کے برعکس شریروں کی ابدی ہلاکت کے بارے میں لکھا ہے، موت اور جہنم کو اس جھیل میں ڈالا گیا جو آگ اور گندھک سے جلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریر کی وہ حالت جو راست بازی، سلامتی اور خوشی کے برعکس ہے، اسے جہنم کہا جاتا ہے۔ یہی حالت روح کو اس روحانی آگ اور گندھک کی جھیل کے لیے تیار کرتی ہے جو اس کا لازمی ٹھکانہ ہے۔ ایک ابدی اور غیر متبدل حالت میں کبھی نہ مرنے والی روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے، یا تو شیطانی پستی میں یا آسمانی پاکیزگی میں، جیسا کہ اس کے موجودہ انتخابات ہوتے ہیں۔ خدا کے ان لامحدود معنی رکھنے والے الفاظ پر غور کیجیے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے زندگی اور موت دونوں کو رکھتا ہوں، تم چن لو۔ خیر یا شر کا انتخاب دراصل زندگی یا موت کا انتخاب ہے، اب اور ہمیشہ کے لیے بھی۔ محبت اور نفرت دونوں میں الفاظ بھی اعمال ہیں اور اعمال بھی الفاظ۔ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم اپنی چاہت کس پر مرکوز کرتے ہیں، کیونکہ جسے ہم شدت سے محبت کرتے ہیں وہ ایک معنی میں ہمارا اپنا بن جاتا ہے۔ نیکی صرف وہی پہچان سکتا ہے جو خود نیک ہو۔ عظمت کی صحیح پہچان اور اعتراف دراصل خود عظمت ہے۔ اس حقیقت کی روشنی میں دیکھا جائے تو احمق لوگ اپنی ہی شرمندگی ظاہر کرتے ہیں جب وہ حسد، جلن یا تعصب کو اپنے دل پر طاری ہونے دیتے ہیں تاکہ کسی کی ظاہر شدہ عظمت کا صحیح اعتراف نہ کریں۔ در حقیقت تعصب اپنے مالک کو زہر آلود کر دیتا ہے، جبکہ حسد اور جلن بہت حد تک خودکشی کی مانند ہیں۔ بہتان بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہی قانون تعلقات انسانی زندگی کو اس طرح منظم کرتا ہے کہ آخرکار انسان وہی پاتا ہے جس کا وہ حقدار ہے، اور وہی اس کے حصے میں آتا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ جو شخص خوشی کا حقدار ہے اسے زیادہ دیر تک بدحال نہیں رکھا جا سکتا، اور جو بدبختی کا مستحق ہے اسے زیادہ دیر تک خوشحال نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ نیکی اور بدی دونوں اپنا اپنا معاوضہ دینے والی ہیں۔ کوئی شخص اپنی رغبتوں، خواہشات اور اعمال کے جسمانی اور روحانی نتائج سے اسی طرح نہیں بچ سکتا جس طرح وہ ابدی عدالت کے فیصلے سے نہیں بچ سکتا، سوائے اس کے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے اور خدا پر ایمان لائے تاکہ روح اور بدن کی الہی شفا کی برکت حاصل کر سکے۔ ہر حقیقی روحانی برکت کے ساتھ ساتھ جسمانی شفا کا بھی ایک واضح حصہ شامل ہوتا ہے، جیسا کہ عارضی بخار، کپ کپی اور جسمانی نظام کی سستی یا بے عملی کا دور ہو جانا۔ یہ امید رکھنا کہ رسمی عبادتیں اس بنیادی حقیقت کو بدل سکتی ہیں محض اندھی توہم پرستی ہے، اور یہ دعا کرنا کہ خدا ان لوگوں کو برکت دے جو راست بازی کی زندگی کے اس وسیلے کو نظر انداز کرتے ہیں، برکت مانگنے کے بجائے دل کی سختی اور مذہب کی بے روحی کا اظہار ہے۔ خدا سے برکت کی فریاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک زندگی اس درخواست کے مطابق نہ ہو
جیسا کہ لکھا ہے، اگر میں اپنے دل میں بدی کو عزیز رکھوں تو خداوند میری نہ سنے گا۔ خدا اور فطرت کے ساتھ صحیح تعلق ہی صحت اور خوشی کی بنیاد ہے۔ حکمت اپنا وقت اس بات پر ضائع نہیں کرتی کہ خدا اس کے برعکس کرنے پر آمادہ کرے، جبکہ حالات بدستور ہماری طرف سے جان بوجھ کر یا لا علمی میں خراب ہی رکھے جائیں۔ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ خدا بھی قانون کا پابند ہے اور وہ ہماری مصیبتوں کو اسی وقت اجازت دیتا ہے جب حالات خود اسے ایسا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسے حالات جنہیں ہم نے یا تو جہالت میں یا دانستہ اپنی زندگی میں آنے دیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی نجات کی امید انہی بگاڑوں کو ڈھونڈ کر درست کرنے میں ہے جن پر خدا کے انتظامی فیصلے مبنی ہوتے ہیں۔ جب تک وہ حالات بدلے نہیں جاتے، خدا کی اپنی صفات اور کائناتی ترتیب اسے مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے تنبیہی انتظامات جاری رکھے، حتیٰ کہ بعض صورتوں میں موت تک بھی۔ پھر بھی جیسا کہ لکھا ہے، وہ خوشی سے مصیبت نہیں دیتا بلکہ ضرورت کے باعث، تاکہ ہم روحانی یا قدرتی معاملات میں اپنی سرکشی کو ترک کریں۔ یقیناً جیسا کہ خدا نے کہا، اس جہان کے فرزند اپنی نسل میں نور کے فرزندوں سے زیادہ دانا ہیں۔ کلیسیا ہمیشہ مائل رہی ہے کہ جامد سچائیوں کو رسمی شکل دے دے، جبکہ سائنس اپنی زندگی اور کامیابی دونوں کا قرض اپنی جاندار سوچ اور دلیرانہ تحقیق کو دیتی ہے۔ ایجادات جو بیک وقت نئی بھی ہیں اور رحمت بھی، ہمیشہ اس سوئی ہوئی دنیا کو چونکا دیتی ہیں، اور یہ سب کسی کی عظیم اور محنتی فکر کے ثمرات ہوتے ہیں۔ خدا کی نظر میں مقدس اور غیر مقدس معاملات یا روحانی اور دنیوی امور میں کوئی حقیقی فرق نہیں ہے۔ تمام سچائی کسی نہ کسی درجے میں الہیاتی اور نجات دینے والی ہے۔ تمام سچائی اصل میں الہام سے پیدا ہوتی ہے اور اس ہستی کے دل میں سے نکلتی ہے جس نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ان امور کو الگ الگ سبب ماننا دراصل علم الہیات اور خدمت خلق دونوں کی رسوائی اور ناکامی ہے۔ ان کے اسباب بنیادی طور پر ایک ہی ہیں اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ دوبارہ مقدس رفاقت میں متحد نہ ہو جائیں۔ ان دونوں بہتر حصوں کو الگ کر دینا اس خدائی فسیفسا کو ادھورا کر دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الہیات خدا کی بے حاصل محبت بن جاتی ہے اور خدمت خلق نفع کی خدا لیکن بغیر محبت کے۔ یسوع کا دل دنیا کا اصل مدرسہ، طاقت کا مرکز اور خزانہ گاہ ہے۔ جو بھی غور و فکر کرنے والا، ایمان رکھنے والا اور پرستش کرنے والا طالب علم کسی بھی خطے کی سچائی کو ڈھونڈتا ہے، وہ آج بھی اس دل سے الہام حاصل کرتا ہے، خواہ رسمی مذہبی تعلیمات اس پر مہر تصدیق ثبت کریں یا نہ کریں۔ یہی حقیقت ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہماری قیمتی ایجادات کا ایک بڑا حصہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو سچے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ حکمت اور علم کو بائبل میں روح القدس کے انعامات میں شمار کیا گیا ہے، اور یہ بڑی معنویت رکھتا ہے کیونکہ یہ اجرت یا مزدوری کے طور پر سکولوں سے نہیں بلکہ براہ راست خداوند سے ملتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ حکمت اور علم خدا کی بخشش ہیں، اس قول نجات دہندہ کے ساتھ کامل ہم آہنگ ہے کہ جب وہ روح حق آئے گا تو تمہیں ساری سچائی کی راہ دکھائے گا اور آئندہ آنے والی باتیں بھی تمہیں بتائے گا۔ مکاشفہ کے ذریعہ ملنے والی سچائی سورج کی روشنی ہے، جبکہ اسکولوں کی محنت کے ذریعے حاصل ہونے والی سچائی بہترین صورت میں بھی صرف چاندنی ہے۔ وہ جو آفتاب صداقت کہلاتا ہے، اس نے فرمایا، میں ہی دنیا کا نور، عقل و دانش ہوں۔ ایک بیدار کلیسیا جب روح القدس کی رہنمائی میں اٹھ کھڑی ہوگی تو اپنی سستی اور بے ایمانی پر مبنی رسومات سے توبہ کرے گی، اور ایمان، غور و فکر اور عملی ہمت کے ساتھ ہر سائنسی حقیقت اور الہی طور پر تجویز کردہ امکانات کو شاندار اور عملی انداز میں استعمال کرے گی۔
بے سمتی دراصل بے وقوفی ہے، اور جو اپنی توانائیاں بکھیرتا ہے وہ لازمی طور پر بزدل اور کاہل بن جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ آرام طلبی زندگی کو حیوانی سطح پر گرا دیتی ہے، اور یہ تقریباً ناقابل معافی گناہ ہے۔ سستی کے بارے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسے نہ اس دنیا میں معافی ہے اور نہ آنے والی دنیا میں۔ جب ذہن کو جسم کا غلام بنا دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ روح کا خادم ہو، تو ایسا شخص حقیقتاً بیدار نہیں کہلا سکتا۔ زندگی کو محض حیوانی سطح پر گزارنے کی اجازت کبھی نہ دی جاتی اگر انسان اپنی پہنچ میں موجود شاندار امکانات کے لیے بیدار ہوتا۔ اس کی جہالت ہی اس کی غلامی ہے۔ صرف غور و فکر، الہام اور بلند انتخاب ہی اسے بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسے ایمان کے ذریعے خدا سے رابطہ میں لے آتے ہیں۔ حقیقی طور پر بیدار انسان یعنی ایک مثالی شخص وہ ہے جو اس ترتیب کو الٹ دیتا ہے اور اپنے جسم اور حیوانی زندگی کو ایک زندہ قربانی بناتا ہے، اپنے روحانی یا ذہنی مقصد کا خادم بناتا ہے۔ جتنا وہ یہ کرتا ہے اتنا ہی وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ وقت کے امکانات سے ابدی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی حقیقی روحانی زندگی کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ اپنی موجودہ زندگی کو ایک برزخی کیفیت سمجھتا ہے، ایک ایسے ابدی اور بلند تر دائرے کے جنین کے طور پر جس میں وہ زمین سے رخصتی کے وقت جنم لے گا۔ وہ شاید پوری طرح یہ سب نہ دیکھ پائے، مگر اس کا طرز عمل اسی اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ جب تک انسان اپنے مقصد کے عشق میں پوری طرح نہ ڈوبا ہو اور اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے جسم کو زندہ قربانی نہ بنائے، اس کے پاس کامیابی کی کوئی ضمانت نہیں۔ اس کا مقصد اس کے شایان شان ہونا چاہیے، اور خواہ وہ جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، اس کا غلام ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں تو وہ محض ایک عقل مند حیوان ہے، سچا مثالی انسان نہیں۔ ایک کرائے کا مزدور اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش روٹی مکھن اور جسمانی آرام ہے۔ اس کے پاس خواہشات تو ہیں مگر الہامات نہیں۔ لیکن جب انسان اپنے مقصد سے مغلوب ہو جاتا ہے، نہ کہ صرف اس پر قابض ہوتا ہے، تو اس کی فطری صلاحیتیں ابھر آتی ہیں، اس کا کمال کھلتا ہے اور اس کے مقصد کی بقا یقینی ہو جاتی ہے۔ ایک نیک دل اکثر ایک دانا دماغ بناتا ہے، یعنی کمال کی اصل بنیاد ہے۔ مقاصد جذبات کے ذریعے خریدے جاتے ہیں، سونے سے نہیں۔ مثالیت بازار میں فروخت کے لیے نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ محبت کی طرح ہے جو خریدی یا بیچی نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ محبت ہی کا پھل اور اس کی اولاد ہے۔ انسان اپنا جسم اور ذہن کرائے پر دے سکتا ہے، مگر اس کی روحانی زندگی، اس کے وجود کا اصل دل اجرت سے بالا تر ہے اور کرائے کی غلامی کو حقیر سمجھتی ہے۔ اسی لیے کرائے کا مزدور کبھی نظام ساز نہیں بن سکتا۔ وہ چمک تو سکتا ہے مگر جل نہیں سکتا۔ یہی بے ایمانی کا راز ہے۔ لفظ بے ایمان کا مطلب ہے وہ شخص جس نے اپنی وفاداری کو ترک کر دیا اور جو بے وفا ہو گیا۔ ہر انسانی دل میں فطری طور پر خدا کو جاننے اور کامیابی حاصل کرنے کی خواہش اور صلاحیت رکھی گئی ہے۔ اس اصول کے ساتھ وفاداری ہی اصل کمال اور مثالیت ہے۔ اس سچائی کے ساتھ وفاداری کا اجر یہ ہے کہ ایسا شخص خدائی رہنمائی کے ذریعے یسوع پر ایمان کی روشنی دیکھے گا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے کامیاب طرز عمل کا منصوبہ پائے گا۔ جب کوئی شخص اس اصول کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایک بری، دھوکہ دینے والی اور اندھا کرنے والی خواہش موجود ہے۔ بے ایمانی کو سزا دیتے وقت خدا دراصل براہ راست اسی ناپاک خواہش اور غلط انتخاب کو سزا دیتا ہے، اور جب وہ ایمان کو اجر دیتا ہے تو دراصل پاکیزہ محبت اور عظیم انتخاب کو عزت بخشتا ہے۔ بزدل اور بے ایمان لوگ دراصل اس کافر گروہ کی پہلی صف میں رکھے گئے ہیں جنہیں بائبل ابدی ہزیمت، پچھتاوے اور موت کے ساتھ وابستہ کرتی ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے، جو غالب آئے گا وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا
اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ لیکن بزدلوں، بے ایمانوں، ناپاکوں، قاتلوں، زانیوں، جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ اس آگ کی جھیل میں ہوگا جو گندھک کے ساتھ جلتی ہے، اور یہ دوسری موت ہے۔ جوزف کک کے بوسٹن میں دیے گئے مشہور لیکچرز میں سے حیاتیات پر ایک اقتباس نہایت معنی خیز ہے۔ وہ لکھتا ہے، اعصابی نظام میں دو طرح کے ریشے ہوتے ہیں جنہیں ماہرین جسمیات خود کار محرکی کوسین اور اثر انداز کوسین کہتے ہیں۔ بائیو پلازم کے موضوع کو چھوڑ کر پوری جسمیات میں مجھے کوئی چیز اتنی بامانی نہیں لگتی جتنی یہ فرق کہ ایک طرف خود کار اعصابی کوسین ہے اور دوسری طرف اثر انداز اعصابی کوسین۔ پودوں اور کئی جانوروں کے پاس صرف یہی خود کار کوسین ہوتی ہیں۔ ایسے جاندار جو صرف خود کار اعصابی نظام پر مشتمل ہیں انہیں خود کار مشینیں کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ان میں زندگی تو ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے پاس روح ہے جس میں آزاد مرضی اور ضمیر شامل ہوں۔ اثر انداز کوس اور خود کار کوس کا فرق دراصل آزادی اور جبر کا فرق ہے۔ یہ فرق انسان اور مکھی کے درمیان ہے۔ انسان کے پاس اختیار انتخاب ہے، لیکن شہد کی مکھی محض ایک خود کار مشین کی طرح کام کرتی ہے۔ مکھی کے پاس اثر انداز اعصاب نہیں ہیں، بلکہ صرف خود کار اعصاب ہیں۔ اسی وجہ سے وہ اپنے چھتے کی ساخت ہمیشہ ایک ہی طرح بناتی آئی ہے اور نسل در نسل ایسا ہی کرتی رہے گی۔ دو مکھیاں اگر بالکل ایک ہی حالات میں رکھی جائیں تو دونوں کا عمل بالکل یکساں ہوگا۔ عادت کی قوت اور بڑی حد تک جذبات بھی انہی خود کار اعصابی کوسوں کے عمل پر منحصر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عظیم شخصیات جیسا کہ فلپس، ایوریٹ، سمنر اور ویبسٹر نے اپنی اعصابی ساخت میں اچھی ادبی عادات گندا کر لی تھی۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک داغ کبھی دھویا نہیں جا سکتا، نہ ہی وہ خود بخود مٹ سکتا ہے۔ اس بارے میں بالکل کوئی شک نہیں کہ یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ یہ سادہ سا سچ ہے کہ داغ مٹائے نہیں جا سکتے، کتنا ہی وسیع اور لامحدود عملی معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے جو دمشق کے فولاد سے بھی زیادہ تیز ہے۔ وہ سست شرابی جو عادتاً بے اعتدالی سے اپنا دماغ جلا ڈالتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ توبہ یا اصلاح کے بعد اس کا اعصابی نظام رفتہ رفتہ اپنی پرانی حالت پر واپس آ جائے گا، مگر یہ سوچ بالکل ویسی ہی ہے جیسے کوئی یہ سمجھے کہ انگلی پر لگا ہوا زخم یا داغ وقت کے ساتھ خود بخود مٹ جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ دماغ پر لگنے والے یہ داغ بھی کبھی نہیں مٹتے۔ میرے ہاتھوں پر وہ داغ اب بھی موجود ہیں جو بچپن میں تیز دھار اوزاروں کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے سبب لگے تھے، حالانکہ میرے جسم کے ذرات کئی بار بدل چکے ہیں، مگر یہ زخم کے نشانات ہمیشہ دوبارہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پرانی کتابیں کہا کرتی تھیں کہ ہر 7 برس بعد انسان کو نیا بدن ملتا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہر سال ہمارے جسم کے ذرات بدل جاتے ہیں، لیکن داغ پھر بھی اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ ہم اپنی قبروں تک بچپن کی کھیل کود کے وہ نشان لے کر جاتے ہیں، اور یہی اصول دماغی داغوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے انگلیوں کے زخموں پر۔ اچھی عادات پر خدا کی سب سے بڑی برکت اور بری عادات پر سب سے زیادہ لعنت اس حقیقت میں چھپی ہے کہ جب کوئی عادت اچھی یا بری اعصاب اور دماغ میں کندہ ہو جاتی ہے تو روح اس عادت کے نتائج کو تقریباً خود بخود ظاہر کرتی ہے۔ البتہ اثر انداز اعصابی کوسین اس خود کار عمل کو روکنے، قابو میں رکھنے اور اس پہ تبدیلی لانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر کارپینٹر نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اثر انداز اعصاب خود کار اعصابی نظام کے عمل کو روک بھی سکتے ہیں اور اس میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنی اعصابی ساخت کو کسی بری عادت سے داغدار کیا ہے تو اب یہ خود کار قوت آپ کی مرضی کے پیچھے ایک خوفناک طاقت کی طرح کھڑی ہے۔ پروفیسر ہکسلے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بوڑھا سپاہی جو ساری عمر
اٹینشن کے حکم پر کھڑا ہونے کا عادی تھا۔ ایک دن لندن کی گلیوں میں کھانے کا سامان لینے جا رہا تھا۔ اس کا ایک ساتھی دوسری طرف سے مذاق کے طور پر پکارا، اٹینشن! وہ سپاہی فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا اور اس کا کھانا سڑک پر گر گیا۔ یہ ہے عادت اور خودکار اعصاب کی طاقت۔ اصل میں قوت کی جڑ ہمیشہ روحانی ہوتی ہے۔ چند سال پہلے پاپولر سائنس منتھلی میں GR ڈاٹسن کے ایک واعظ سے اقتباس شائع ہوا تھا، جسے بشپ TK ڈوٹی نے پوری طرح سراہا۔ وہ کہتے ہیں، اعمال کی بار بار تکرار انہیں آسان بنا دیتی ہے۔ اعصابی روح ابتدا میں تو بہت مزاحمت کا سامنا کرتی ہے، لیکن بار بار ایک ہی راستے سے گزرنے کے نتیجے میں وہ راستے چوڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کم مزاحمت والی راہیں بن جاتی ہیں اور عمل خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ اعصابی راہیں جو سچے اور نیک خیالات و جذبات کے لیے استعمال ہوں، وہی سب سے زیادہ رواں اور ہموار ہو جاتی ہیں، جبکہ برے خیالات اور جذبات کی راہیں آہستہ آہستہ ویران اور مشکل ہو جاتی ہیں۔ جب برے خیالات ابھرنے لگتے ہیں تو اچھے جذبات خودکار طور پر انہیں روک دیتے ہیں، اور مرضی کے کسی شعوری عمل کے بغیر انسان فوراً برے خیالات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ہمیں یہ نصیحت کہ ہم اپنی نجات پر زندگی کے اوائل میں ہی دھیان دیں گہری حکمت رکھتی ہے، کیونکہ جو قیمتی سال نیک اور مددگار نشو نما کے ضائع ہو جاتے ہیں اور جو سال گناہ اور نقصان دہ عادات کی بربادی میں کٹ جاتے ہیں، ان دونوں کا نقصان وہ شخص بھگتتا ہے جو تاخیر کرتا ہے، اگرچہ بعد میں وہ سچا دیندار بھی کیوں نہ بن جائے۔ مثال کے طور پر ہم ایک جڑواں بچوں کی جوڑی کو لیتے ہیں جو ساتھ پرورش پاتے اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 10 سال کی عمر میں ایک بچہ نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور دوسرا برائی کا راستہ۔ 50 برس بعد دوسرا بچہ مسیحی بن جاتا ہے۔ اب دونوں خدا کے سچے فرزند ہیں، مگر تجربے کے اعتبار سے وہ جڑواں نہیں رہے۔ ایک تو روحانی طور پر بالغ اور مسیح یسوع میں مضبوط ہے، جبکہ دوسرا محض ایک اخلاقی طفل رہ جاتا ہے۔ یہ فرق صرف اخلاقی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایک ماہر فرینالوجسٹ ان دونوں کے سروں کا معائنہ کرے بغیر ان کی زندگی کی تفصیلات جانے، تو وہ بتا دے گا کہ ایک کا دماغ نرم دلی اور اعلیٰ صفات کے حصے میں زیادہ نشوونما پایا ہے، جبکہ دوسرے کا دماغ زیادہ تر پچھلے حصے میں بڑھا ہوا ہے، جہاں حیوانی اور پست جذبات کی جڑیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ جس طرح ایک ستارہ دوسرے ستارے سے جلال میں مختلف ہے، ویسے ہی راست بازوں کے جی اٹھنے میں فرق ہوگا، اور اس کے برعکس یہ اصول گناہ گاروں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جو اپنے گناہوں کی نوعیت کے مطابق اپنے عذاب کو کم یا زیادہ کر لیتے ہیں۔ اس میں ہی زندگی کے اوائل میں پرہیزگاری اپنانے کی بڑی ترغیب اور تاخیر کرنے والوں کے لیے سخت انتباہ پوشیدہ ہے۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ روح اپنے گناہوں یا نیکیوں کو جسم پر انمٹ نقش کے طور پر ثبت کر دیتی ہے۔ ایک معتبر سائنسدان لکھتا ہے، اگر انسان لمحہ بھر کے لیے غصے میں ڈوب جائے تو اس کے جسم میں ایک ایسا طوفان برپا ہو جاتا ہے جو رطوبات کو تیزابیت میں بدل دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی قدرتی افادیت کھو کر زہریلی اور مہلک بن جاتی ہیں۔ اگر یہ کیفیت زیادہ دن تک جاری رہے تو ایک خاص بیماری کو جنم دیتی ہے جو بعد میں دائمی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے برعکس محبت، خیر خواہی اور نیکی جیسے جذبات جسم کی رطوبات کو پاکیزہ اور تندرست رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ خلاصہ باب۔ اس باب کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان اپنی عادات، رغبتوں اور اعمال سے خود اپنے ابدی مقام آسمان یا جہنم کا تعین کرتا ہے، اور یہ فیصلہ زمین پر کی گئی زندگی ہی میں طے ہو جاتا ہے۔ اس خیال کو چند نکات میں یاد رکھنا آسان ہوگا۔ مثلا نمبر 1، روح کا فطری رجحان۔ ہر روح اپنے اعمال اور انتخابات کے مطابق یا تو بلند تر آسمانی سطح کی طرف کھینچتی ہے یا پستی
یعنی جہنم کی طرف گر جاتی ہے۔ یہی اصول جزا و سزا کا خود کار قانون ہے۔ نمبر 2، آسمان اور جہنم کی حقیقت۔ آسمان دراصل راستہ بازی، سلامتی اور روحانی خوشی کی حالت ہے، جبکہ جہنم گناہ، بے چینی اور روحانی عذاب کی کیفیت ہے۔ انسان اپنی زمین کی زندگی میں ہی ان کے لیے تیاری کرتا ہے۔ نمبر 3، انتخاب کی طاقت۔ انسان کے سامنے خیر اور شر، زندگی اور موت رکھی گئی ہیں۔ محبت، حسد، جلن اور تعصب سبھی انسان کے اصل مقام کا تعین کرتے ہیں۔ نیک یا بد عادات انسان کے مستقبل کے مسکن کو خود بخود طے کرتی ہیں۔ نمبر 4، عادات اور اعصاب کا اثر۔ بار بار کے اعمال اعصاب میں نقش ہو جاتے ہیں۔ اچھی عادات برکت کا باعث ہیں، جبکہ بری عادات لعنت اور تباہی لاتی ہیں۔ دماغ یا روح پر لگے داغ آسانی سے نہیں مٹتے۔ نمبر 5، سچائی، علم اور ایمان۔ تمام سچائی آخرکار الہام اور خدا کی طرف سے آتی ہے۔ علم اور حکمت روح القدس کے انعامات ہیں، محض سکولوں یا دنیاوی محنت کا نتیجہ نہیں۔ حقیقی ایمان اور مقصد کی لگن انسان کو کامیابی اور کمال تک لے جاتی ہے۔ نمبر 6، ایمان اور بے ایمانی کا انجام۔ ایمان رکھنے والے لوگ روشنی، رہنمائی اور برکت پاتے ہیں، جبکہ بے ایمان، بزدل اور تعصب میں ڈوبے ہوئے لوگ جہنم اور ابدی موت کے حقدار ہوتے ہیں۔ نمبر 7، زندگی کے اوائل کی اہمیت۔ جو لوگ جوانی میں نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتے ہیں، جبکہ تاخیر کرنے والے نقصان اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ بعد میں ایمان لانے کے باوجود ان کی روحانی نشوونما کمزور رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ انسان جن عادتوں اور رغبتوں میں زیادہ دلچسپی اور سکون محسوس کرتا ہے وہ اس کے اعمال میں ڈھل کر اس کی عاقبت کا فیصلہ کرتی ہیں، یعنی جو اعمال وہ اپنی رغبتوں کے تحت سر انجام دیتا ہے وہی اس کے ابدی مقام کا تعین کرتے ہیں۔